اگر میں راز فاش کرنا شروع کروں تو میں بتاؤں کہ بابری مسجد میں مورتیاں رکھوانے کا کام پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا تھا. اگر میں ثابت کر سکتا ہوں ہوا کیا تھا، اس وقت ہندو مہاسبھا ایک بہت بڑی تحریک چلا رہی تھی، اور اس وقت جس وقت بابری مسجد میں 22-23 دسمبر 1949 کی رات میں مورتیاں رکھی گئیں، ہندو مہاسبھا کے لوگوں نے رکھی، یہ سب جانتے ہیں. اس کے بعد ہندو مہاسبھا کے لوگوں نے جواہر لال نہرو پر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ یہ آپ نے کیس کیوں چلوا دیا، ہمیں مندر بنوانے دیجیے. تو نہرو جی نے ان کو بند کمرے میں بلایا اور انہوں نے کہا ذرا عقل سے کام لو، عقل سے، خالی جوش سے کام لینے سے کام نہیں چلتا. میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، میں تم کو مندر سے بہت بڑی چیز دے رہا ہوں، اور مندر بعد میں بنے گا. دھیرے سے کام لو، پیشنس سے کام لو. کیا دیں گے آپ پنڈت جی؟ بہت بڑی چیز کیا دیں گے؟ تو جانتے ہیں آپ، انہوں نے کیبنٹ میں پیش ہونے سے پہلے جو ریزولوشن تیار ہوا تھا وہ سیکرٹ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہندو مہاسبھا کے لیڈروں کو دکھایا، اور اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ جانتے ہو میں ایک چیز لا رہا ہوں، وہ یہ کہ یہاں شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کو جو ریزرویشن کی سویدھا ملی ہے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنشل آرڈر چپکے سے نکلوا کر اس کے اندر سے مسلمان اور کرسچنوں کو نکال رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ کوئی شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کا انسان وہ کبھی بھی اسلام اور کرسچینٹی قبول کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا، اور جو بن بھی گئے وہ بھی واپس آ جائیں گے. اب بتاؤ، ہندو سماج کے تحفظ کے لیے ایودھیا کا مندر زیادہ ضروری ہے یا 1950 کا پریزیڈنشل آرڈر؟ یہ لین دین ہوا پنڈت جواہر لال نہرو میں اور ہندو مہاسبھا میں، اور آج ہمارے لاکھوں مسلمان اور کروڑوں مسلمان پنڈت جواہر لال نہرو کو سیکولرزم کا علم بردار سمجھتے ہیں. ہے ادب شرط منہ نہ کھلواؤ. تاریخ ہم نے پڑھی ہے، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا کانگریس کا لیڈر آ جائے، راجیو گاندھی مر گئے، راہل گاندھی آ جائیں، کوئی لیڈر آ جائے اور میرے سامنے آ کر کھل کر بات کرے اور یہ کہے کہ کانگریس سیکولر پارٹی ہے. کانگریس نے ہندو راشٹر انڈکلیئرڈ بنا دیا. اس کی میں سینکڑوں ادھارن دے سکتا ہوں. کیا بھارت کے ہر پولیس اسٹیشن میں مندر نہیں ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، سیکولر اسٹیٹ کے پولیس اسٹیشن میں ایک دھرم استھل کے ہونے کا کیا مطلب؟ پھر وہاں مسجد کیوں نہیں ہے؟ پھر وہاں چرچ کیوں نہیں ہے؟ پھر وہاں گردوارہ کیوں نہیں ہے؟ اور چھوڑو پولیس اسٹیشن کو، کچہریوں میں، کورٹوں میں جہاں نیائے ملنے کی امید میں لوگ جاتے ہیں، جاؤ کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے ہم جیسے کانسٹیٹیوشن کے قدردان جاتے ہیں، ان کچہریوں میں مندر بنا دیے گئے، ان کورٹس میں مندر بنا دیے گئے. اور اس سے آگے بڑھو، الیکشن کمیشن کے آفس میں جاؤ، وہاں بھی مورتی لگی ہوئی. یہ ہندو راشٹر انڈکلیئر تو بنایا اس پارٹی نے اور ان پارٹیوں نے جو اپنے کو سیکولر کہہ کر خاص طور پر مسلمانوں اور دوسری مائنورٹیز کو دھوکہ دے رہی ہے. اب وقت آیا ہے کہ اصلی چھٹائی اس دیش میں ہو، مظلوم ایک طرف ہو جائیں، ظالم ایک طرف ہو جائیں، اور پھر دو دو ہاتھ ہو جائیں. جب تک مظلوم اکٹھا نہیں ہوں گے یہ سیکولرزم اور کمیونزم کا جھوٹا جال یہ پھاڑا نہیں جا سکتا، توڑا نہیں جا سکتا. اے مسلمانوں، اب اس غلطی سے نکلو. میں جانتا ہوں میں اس بات کو کھل کر کہہ کر کتنا بڑا رسک لے رہا ہوں. مجھ پر اٹیک ہو چکے، مجھ پر ایسیسنیشن کے قاتلانہ حملے ہو چکے. میں فقیر انسان ہوں، اکیلا جاتا ہوں. مجھ پر قاتلانہ حملے ہو چکے، مجھے زہر کھلانے کی کوشش ہو چکی، اور نہ جانے کیا کیا ہو چکا. اور آج کی اس اسپیچ کے بعد میں نہیں جانتا کہ میں صبح تک بھی زندہ رہوں گا کہ نہیں. مجھے اپنے مالک پر یقین ہے کہ میں اگر مرا تو میں سچائی کی گواہی دے کر مروں گا. اے لوگوں، اے مسلمان علماء، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو. مسجدوں کے ممبروں سے آپ انسانی ایکتا اور مظلوموں کے اتحاد پر قرآن کی آیات کی روشنی میں